ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ترازو توڑ کے دیکھو، ساڈا پلہ بھاری ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے بزرگ، میرے قائدین، ہمارے قافلے کے سالار راجہ محمود صاحب، راجہ مظاہر صاحب، راجہ ظفر اقبال صاحب فرام دنا، آج ہمارے ساتھ تشریف لائے کھیٹا سے میرے بزرگ کیپٹن ریٹائرڈ راجہ نصیب اللہ صاحب، اور پنڈال میں موجود میرے بزرگ، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرا دل تو کر رہے سب کا نام لوں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے یہ ممکن نہیں۔ اصل میں آج یہ شارٹ سا پروگرام تھا، ہم نے اس کے بعد 2 جگہ اور شمولتی پروگرام رکھے ہیں، وہاں بھی جانا ہے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہلیان اندرا کٹیڑا کا، جنہوں نے ہمیشہ مجھے خاص طور پر عزت اور محبت سے نوازا، اور میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہمارے بزرگ مرزا عبدالعزیز صاحب، میرے بھائی حافظ خرم صاحب، اور دیگر ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو ہماری ٹیم کا حصہ بنے، میں ان کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے موسٹ ویلکم کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا آپ کس کے ساتھ چلے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے آپ کے حقوق کا تحفظ، آپ کی عزت کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، جب میں سیاست میں آیا اور اناؤنس کیا تو میرے سیاست میں آنے کے ساتھ ہی افواہ ساز فیکٹریاں بھی کھل گئی، ہمارے بارے میں مختلف قسم کی باتیں شروع کر دی گئی۔ شروع میں کہا گیا یہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا، کسی نے کہا کہ یہ کسی کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں، کسی نے کہا یہ بس بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر جب ہم چلتے گئے، قافلہ بنتا گیا، نکل میرے بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے راجہ واجد صاحب، ان کو کہہ رہا تھا کہ ایک مقولہ ہے کہ پہلے وہ آپ کو اگنور کرتے ہیں، پھر وہ آپ پہ ہنستے ہیں، پھر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور پھر آپ جیت جاتے ہو۔ اور میرے بھائیوں، ہم پہلی 2 سٹیج سے گزر چکے ہیں، ہمیں وہ اگنور بھی کر چکے، ہم پہ وہ ہنس بھی چکے، اب وہ ہمارے ساتھ جھگڑا کریں، اور انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی اور فتح آپ کی ہوگی۔ جیسے راجہ محمود صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ اس ریلی میں صرف بنڈی کے لوگ تھے، اور کسی جگہ لکھا ہوا تھا کہ ان کی ریلی میں صرف چنگڑ اور پٹھان موجود تھے۔ تو اس میں میرے بھائی، میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، راجہ عارف صاحب، ان کا کہنا تھا کہ وہ چنگڑ ہی تھے جو 40 سال چلتے رہے۔ میں اس دن بھی اس پروگرام میں جلسے میں نے یہ بات کی تھی کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ سٹیج پہ کسی کے بارے میں بات کی جائے۔ میرے لیے سب قابل احترام ہیں، جن کو چھوڑ کے ہم آئے ہیں آج الیکشن لڑنے، وہ میرے گھر کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے لیے قابل احترام ہے راجہ نثار صاحب، راجہ ایاز صاحب، مجھے اطلاف ان کے نظریے سے ہے، ان کی سوچ سے ہے، ان کے رویے سے ہے، اور ان کی طرز سیاست سے ہے، مجھے ان سے ذاتی کوئی اطلاف نہیں ہے۔ اور میرے بھائی یہاں پہ راجہ عتیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ شباب صاحب یہاں پہ موجود تھے، یہ یوتھ ونگ کا ہمارا کلیدی کردار تھا پچھلے الیکشن میں، ہم ساتھ تھے سب لوگ۔ اور 2016 میں راجہ عتیق صاحب آپ کو یاد ہو، یہاں پہ راجہ شباب صاحب ہیں اور دیگر دوست یہاں پہ موجود ہیں، 2016 میں ایک کنونشن ہوا تھا یوتھ کا، اس میں میں نے تقریر کی تھی
اور اس تقریر میں نے واضح کہا تھا, ابھی بھی وہ کلپ موجود ہے, کہ اگر آپ نے کل نوجوانوں کو مایوس کیا یا اگنور کیا, راجہ نثار صاحب اگر آپ نے ان کو اگنور کیا تو سب سے پہلے جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ کھریٹا سے اقبال سکندر خان کا بیٹا راجہ شاداب سکندر خان موجود ہوگا. اور میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کے سامنے کھڑا ہوں. مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے راجہ محمود صاحب نے بات کی کہ ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے, اور یہاں پہ نعرے بھی لگ رہے تھے کہ شیر کا شکاری آیا. ہم شیر کے شکاری نہیں ہیں, ہم اصلی شیر ہم ہیں اور اصلی شیر آپ ہیں. وہ کاغذی شیر تھے اور کاغذی شیر ہیں, ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. میرے بھائیوں, میں سیاست کرنے کے لیے آیا ہوں ان مسائل پہ. کسی کے ذات کے خلاف مجھے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے انصر عبدالی صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں, میرا بھائی ہے ولید انقلابی, مجھے اس سے مسئلہ نہیں. اب ہم نے سوچنا ہے ہمارا مقابلہ کس سے ہے. ہم نے سیاست کرنی ہے کشمیر ایشو پہ. ہمارا بنیادی ایجنڈا سیاست میں آنے کا کشمیر ایشو ہے. میں نے 31 جنوری کو جو پریس کانفرنس کی, اس میں نے بتایا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا یا مجھے موقع نہ ملا, آج کے بعد میں سیاست میں ہوں اور میرا ہر سٹیج پہ جو پہلی بات ہوگی وہ کشمیر ایشو ہوگی. اور اس الیکشن میں 2021 کے الیکشن میں ہم نے سوچ سمجھ کر ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے. ہمارے پاس آپشن سامنے موجود ہیں. خدارا ایسی پارٹی کو بالکل ووٹ مت کرنا جو کشمیر کا سوداگر ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اس پی ٹی آئی کی حکومت میں پاکستان میں موجود ہے. آپ کا اس بارڈر لائن کے پاس, اس ایل او سی کے پاس, بارڈر لائن تو نہیں ہے, یہ 370 کو ختم کیا گیا, 35A کو ختم کیا گیا. ان نے ہمارا ایک حصہ, انڈیا نے اپنا حصہ بنا دیا. اس طرف سے کیا ری ایکشن آیا؟ 2-3 مہینے تو ہمیں ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ ان نے کھڑا کیا, اس کے بعد ان نے بالکل وہ ختم کر دیا. پہلے ان نے اپنا وہ سفیر کا ایک ڈرامہ کیا کہ ہم سفیر واپس کر رہے ہیں, اپنا جو ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کو ڈاؤن کر رہے ہیں. لیکن اب وہ دوبارہ تعلق بحال ہو گیا. خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں ان کی ایجنسیز کی وہاں پہ دبئی میں اور باقی جگہوں پہ. اگر آج ہم نے پھر انہی کے حق میں فیصلہ کیا تو کشمیر اور آنے والی تاریخ اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جن پارٹیوں کو, جن امیدواران کو ہم ووٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس ویژن کیا ہے. ہمارے پاس آپشن سامنے موجود ہیں. اب میں اپنے نوجوانوں کو بھی ہر جگہ جا کے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے ووٹ مت کریں, ہرگز ووٹ مت کریں. مجھے بھی اس وجہ سے نہ کریں کہ میں کوئی نعرہ لے کے نکلا ہوں. آپ میرے پاس آئیں اور مجھے سنیں اور مجھ سے سوال کریں. اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اہلیت ہے, صلاحیت ہے, یا میرے پاس کوئی ویژن ہے, تو اسی وجہ سے صرف مجھے ووٹ کریں. نہ آپ میرا خاندان دیکھیں, نہ آپ میرا تعلق دیکھیں کسی کے ساتھ, آپ مجھے دیکھیں اور مجھے سنیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو باقی آپشن ہے ان کے پاس بھی جائیں, اور ان سب میں سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس کو ووٹ دیں. اگر آپ, اور مجھے امید بھی ہے الحمدللہ آپ نوجوان بہت باشعور بھی ہو گئے ہیں, ایکٹیو ہو گئے ہیں سیاست میں. وہ پرانا سسٹم ختم ہو گیا کہ وہ کھنڈی لے کے کہتے تھے یہ سارا علاقہ میرا, ادھر آنے کی ضرورت نہیں. اب گھر کے اندر اگر 4 نوجوان ہیں, چاروں نوجوانوں کی اپنی اپنی سوچ ہے, تو آپ نوجوانوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ یہ الیکشن نوجوانوں کا ہے. ہمارے پاس بزرگ موجود ہیں, راجہ محمود صاحب, راجہ فریاد صاحب, راجہ مظاہر صاحب, اور دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہماری رہنمائی کریں گے. ان سے میں نے اجازت لی ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں, لیکن گراؤنڈ پہ ہم نوجوانوں نے ورک کرنا ہے. اور یہ جو سفید جھنڈا ہے, انشاءاللہ اس جھنڈے کے نیچے ہم نے محبت اور رواداری کا پیغام ایک ایک گاؤں میں, ایک ایک محلے میں لے کے جانا ہے. اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد راجہ عتیق صاحب اسی جھنڈے کو ہم سبز کریں گے ایک دفعہ پھر انشاءاللہ. نعرہ نعرہ شاداب, شاداب خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ, ان ترازو تول کے دیکھو. میں سن رہا تھا کافی باقی امیدواران کو اسٹیج سے بہت انتشار کی باتیں پھیلا رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں اسٹیج سے بات نہیں کروں گا, میں پریکٹیکلی ورک کر کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. یہ جو سیاست چلتی رہی ہے پچھلے 40 سال تھانے اور کچہری کی, میں کہتا ہوں ہر جگہ پارٹی کا سسٹم اب صرف ایک چھتری کی رہ گئی ہے حیثیت جو پارٹیز ہے. نظریہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ میں دعوت فکر دیتا ہوں آپ سب دوستوں کو, اور یا آپ سب دوست میرا پیغام لے کے ہر جگہ جائیں.
کہ آپ دیکھیں نظریہ کس کے پاس ہے, سوچ کس کے پاس ہے. آپ نے جن کو آزما لیا پچھلے 40 سال, ان کے پاس کیا سوچ ہے, کیا ویژن ہے. ان نے صرف سیاست کی ہے تو تھانہ کچہری کی سیاست کی ہے اور اسی بیس پہ ڈیوائیڈ کر کے رول کی ہے. اب وہ سیاست چل نہیں سکتی زیادہ دیر. انشاءاللہ ہم سب لوگ ایک مثالی سیاست کریں گے, ہم مسائل کی سیاست کریں گے اور مسائل کو حل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ آگے ہم نے 2 جگہ اور پروگرام ہے, وہاں جانا ہے اور کالز بھی آ رہی ہیں. ان کو 6 بجے کا ٹائم دیا تھا. جیسے میرے سے پہلے مقررین بات کر رہے تھے کہ 2 قلعے تھے رنجیت صاحب کے ہمیشہ سے, ایک بنڈلی تھا اور ایک کٹیڑا, اندرلا کٹیڑا تھا. اور دونوں کی الگ الگ حیثیت تھی. اندرلا کٹیڑا ڈیفنس کی حیثیت رکھتا تھا, جو یہاں پہ اٹیک ہوتے تھے وہ اندرلا کٹیڑا روکتا تھا, اور بنڈلی جو تھا وہ اگریسو رول پلے کرتا تھا, آگے سے اٹیک کرتا تھا. ایک قلعہ تو ہم نے فتح کر دیا ہے اور انشاءاللہ آج دوسرے قلعے میں آ گیا ہوں. اب آپ روک سکتے ہو تو روک لو, انشاءاللہ بہت جلد یہ قلعہ بھی ہم فتح کریں گے. شتاب خان قدم بڑھاؤ, نعرہ 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 شتاب. دوے قلعے داخل ہو گئے آج انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی اور آپ بھائیوں کی طاقت سے ہم یہ قلعہ بھی بہت جلد فتح کریں گے. اور باقی سب دوستوں سے یہاں پہ موجود ہیں, میرے بہت عزیز بھی یہاں پہ رہتے ہیں, کافی قریب ان کے گھر بھی ہیں. اپنے بند کمروں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا آپ چھوڑ دیں. بند کمروں میں وہ جو باتیں کرتے ہیں اگر ہم پبلک کرتے ہیں تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لیکن میرے بھائیوں, میرے دوستوں, تاریخ ہمیشہ دلیروں کو یاد رکھتی ہے, بزدلیوں کو تاریخ کبھی یاد نہیں رکھتی. آپ کو دلیری کریں, اگر آپ کو کوئی کھا گیا, آپ پہ کچھ ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عزت ذلت اللہ کی ذات دینے والی ہے, روزی اللہ کی ذات دینے والی ہے. یہ ٹرانسفارمر, یہ نلکے, یہ کھمبے, یہ ٹوٹیاں یہ لگتی رہیں گی. یہ آپ کے حصے میں اگر ہوا تو آپ کو ملے گا. اور آج کل میرا بھائی بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اور پورے حلقے میں یہ چل رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے پیسے آئے وہ لے کے گھوم رہے ہیں ضمیر خریدنے کے لیے. اب میرے بھائیوں وہ دور چلا گیا. آپ ضمیر کے سوداگر ہو لیکن آپ کو آپ خریدار جو یہ خریدنے والا کوئی نہیں ملے گا انشاءاللہ. میں ایک دفعہ پھر, مجھے کہا گیا تھا کہ چھوٹی بات کرنی ہے, ایک دفعہ پھر میں تمام بھائیوں کا, بزرگوں کا, دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور پر میرے ساتھ شامل ہونے والے ہمارے بزرگ مرزا عزیز صاحب اور حافظ حرم صاحب اور دیگر جتنے دوست آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ سے التماس بھی کرتا ہوں کہ وقت کم ہے, یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں میرے بزرگ بھائی, آپ نے شاداب بن کے یہاں پہ کمپین کرنی ہے. حلقہ بہت بڑا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جس سے بھی مقابلہ ہوا, جس نے بھی جیتنا ہارنا ہوا, وہ ہم سے مقابلہ کر کے جیتے ہی ہارے گا. ایک دفعہ پھر آپ تمام بھائیوں کا, دوستوں کا, بزرگوں کا اور خاص کر چھوٹے بچوں کا میں جو جوش اور ولولہ ان میں دیکھ رہا ہوں وہ دیدنی ہے. آپ نے دوستوں نے دیکھا ہوگا وہ ہماری دہلی میں جو جوش اور جذبہ تھا. یہ صافی بھائی میرے چچا بھی ہیں, نثار اعظم صاحب یہاں پہ راجہ طالب صاحب ہیں, اور نور سے بھی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تشریف لائے. آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے, میں آدھے میں بات رہ گئی تھی کہ وہاں پہ شاید بنڈلی کے لوگ تھے یا پٹھان تھے, چنگڑ تھے. میڈیا کی وہاں پہ کوریج کچھ 6-7 چینل کر رہے تھے. آپ ان سے الفن پوچھیں, میرے سارے صافی بھائی ہیں. اگر آپ کو باہر سے کوئی نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ مینیپولیٹ ہوا تھا وہ پروگرام یا جلسہ, میں آج سیاست سے دستبردار ہو کے ان کے ہاتھ میں بیٹھ جاؤں گا. اور یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. میں کہ یہ بات بھی پڑھ رہا تھا کہ ان نے دکانداروں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا یا ان کو نوٹس دے دیے. یہ ہمارا خاندانی رویہ نہیں ہے. ہم راجہ نثار صاحب کے لیے بھی ووٹ مانگتے رہے. 40 سال ان کے پیچھے پسینہ, خون اور پیسہ لگایا, لیکن آپ نے ایک بھی دکاندار کو پوچھے ہم نے کبھی اس کو تنگ کیا ہو. وہاں پہ میں کہتا ہوتا ہوں ہماری جو دکاندار ہیں وہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ جا کے, سب سے زیادہ مختلف دیگر قبائل سے, ہمارے اپنے قبیلے سے, ہمارے چپ خاندان سے. یہ میرے چاچو اس بات پہ ناراض بھی ہوتے ہیں اکثر مجھ سے کہ آپ نے قبیلے کی آپ کے پاس کوئی دکاندار موجود نہیں ہے. ان کو میں مطمئن کرتا ہوتا ہوں, لیکن
ہونے بھی چاہیے، یہ بھی غلط ہے، اپنے بھی ہونے چاہیے، لیکن دیگر میرے دادا جان کے ٹائم سے وہاں پہ موجود ہیں. ایک بھی بندہ یہاں پہ آ کے کہہ دے کہ ہماری طرف سے بلیک میل کیا گیا. آج ان کی طرف سے میں ان سے بھی ووٹ مانگتا ہوں، کیونکہ ووٹ سب سے مانگنا چاہیے، جاٹ برادری کے ہیں یا گجر برادری کے ہیں، ملک برادری کے ہیں، مغل برادری کے ہیں. وہ مجھے جواب دیتے ہیں کہ برادری کا مسئلہ ہے. میں ان کو کہتا ہوں ہم نے تو کبھی برادری کا مسئلہ کہا ہے کہ آپ سے دکان خالی نہیں کرائی کہ مجھے چیف برادری کے کسی بندے کو دینی ہے. آپ بھی سوچیں، ہمارا کردار آپ کے سامنے ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے انکل ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، جس طرح آپ نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں عزت دی. انشاءاللہ اب میں اندلا کٹیڑا میں داخل ہو چکا ہوں. بنڈلی میں ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں جو بنڈلی سمجھتے تھے آپ نے، اب انشاءاللہ ہمارے پیچھے یہاں پہ دوڑیں لگے گی. بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی، والسلام.